یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کوئی بھی علوم اسلامیہ ہوں ان کی تجدید کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، لیکن تجدید کا مطلب ہے تجدید کی اس لحاظ سے ضرورت رہتی ہے کہ مثلا حالات بدل جاتے ہیں۔ احکام شریعت اور احکام طریقت کے انطباق کے لیے جو اسلامی اصول ہے تو وہ تو کبھی نہیں بدلتے، لیکن جس معاشرے پر یا جس فرد پر ہم وہ حالات منطبق کرنا چاہیں، وہ اصول منطبق کرنا چاہیں، ان کے حالات جو ہے وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اصول، کیونکہ اگر مریض کے یعنی مریض ہے اور ایک آپ کی دوا ہے اور شفا ہے، تو مریض کے حوال بھی اور ان کا تشخص اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنی دوا، کیونکہ اگر آپ نے تشخص غلط کیا تو پھر آپ اس کو غلط دوا دیں گے تو اس میں دوا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور جو ہے آپ کے تشخص کا۔ تو اسلامی علوم کی بھی یہی مثال ہے، ان کا ایک حصہ تو اصولوں پر مبنی ہے جو بدلتے نہیں ہیں، لیکن ان اصولوں کو جن حالات پر آپ منطبق کرتے ہیں وہ حالات خود بدلتے ہیں، تو آپ کو ان بدلے ہوئے حالات کا فہم بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے، اور اس فہم کے مطابق پھر جو ہے آپ اپنی تشخیص بدلیں گے تو کن اصولوں کو منطبق کریں اور کس طرح منطبق کریں، اور اس میں جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور یہی تجدید کا مطلب ہے۔